اختتامیہ کلمات دعا کے لیے گزارش کی جا رہی ہے صدر جشن اور حجت الاسلام عالی جناب مولانا سرکار شمیم الملت صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں اور اجرا بھی فرمانا ہے. تو جی وہ بعد میں ہوگا، پہلے اختتامی کلمات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. پیغمبر کے فرمان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک حصے کو حدیث کہتے ہیں اور ایک حصے کو دعا کہتے ہیں. یہ ایک فرمان وہ ہے جو بیک وقت حدیث بھی ہے اور دعا بھی ہے. صاحبان فکر و نظر دعا کچھ مانگا جائے اسے دعا کہتے ہیں. جو چیز مانگی جائے مانگنے والے مانگتے ہیں مگر اس کی دو قسمیں ہیں. کبھی مانگنے والا مانگتا ہے حق کی بنیاد پر اور کبھی مانگنے والا مانگتا ہے بغیر کسی حق کے. جب بغیر حق کے کوئی چیز مانگی جائے تو دینے والا دے دے تو اس کا کرم. لیکن حق جتا کر اگر کوئی چیز مانگی جائے تو دینا واجب نہ دینا ظلم. پتھر برستے رہے، نبی نے دعا کی اللہم اہد ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم کی ہدایت کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں. اس دعا کے لیے کوئی حق نہیں جتایا. آج نبی کچھ مانگنا چاہتے ہیں مگر ایک جملہ پہلے کہہ دوں، مجھ سے فرمائش ہوئی ہے دعا کی اختتامی. میں نے چاہا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی جانب سے کوئی دعا حسینیوں کو دوں، مرسل اعظم پیغمبر اسلام نے جو دعا حسینیوں کو دی ہے، مل کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. کیوں نہ حسینیوں کو وہ مجدہ سنایا جائے اور وہ دعا پہنچا دی جائے ان تک جو صاحب وحی نے، پیغمبر اسلام نے دعا دی ہے حسین کے چاہنے والوں. حق کی بنیاد پر حق جتا کر کچھ مانگا جائے تو دینا واجب. آج نبی حسینیوں کے لیے اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں، آپ سے نہیں. آپ تو ہیں چاہنے والے. چاہنے والوں کے لیے ہمارے نبی اپنے خدا سے محبت مانگ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ خالی دعا کر سکتے تھے احب اللہ من احب حسینہ، پالنے والے تو اسے اپنا محبوب بنا لے جو حسین کو دوست رکھے. لیکن اس دعا کے مانگنے کے پہلے حق جتایا ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سن 60 کے پہلے حسین کو مجھ سے پہچانو، اس حدیث کو سن کر. سن 60 کے بعد حسین سے مجھے پہچانو.
یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم 67 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کربلا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ لیکن نبی نے جس وقت یہ بات کہی تھی، جس مجمع میں کہی تھی، وہ کیا جانے کہ سن 61 کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی نے مجمع سے نہیں کہی تھی، مجمع میں کہی تھی، کہی تھی اس سے کہ جو ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی۔ پروردگار سے، میرے مالک تو جانتا ہے میرا لال کون ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے، میرا وجود اس سے ہے۔ یعنی حسین، میرے حسین کا حق ہے پالنے والے کہ تو حسین کے چاہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ حسینیوں، بات پھیل جائے گی، میں پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن خود شناسی بھی چاہیے، اپنے رتبے کو بھی پہچاننا چاہیے حسینیوں کو۔ آئیے ایک جملے میں سمیٹ کر بات کو آپ کے سامنے عرض کروں۔ کیا دعا کی ہے نبی نے؟ پالنے والے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، جو حسین کو دوست رکھے۔ حسینیوں نبی کی دعا غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا کتنی مضبوط ہے، حق جتا کر مانگی ہے نا، لیکن اپنی قدر کو پہچانیے۔ اس طرح سے ہر حسینی دعائے نبی کے صدقے میں محبوب الہی ہے۔ نہیں ابھی پہچانا؟ محبوب الہی کا لقب میرے نبی کو معراج سے ملا۔ معراج کے بعد میرا نبی محبوب الہی پکارا گیا، اور یہ لقب محبوب الہی کا میرے مولا کو خیبر کی رات ملا۔ جب نبی نے کہا تھا کل علم اس کو ملے گا جو کرار ہوگا وغیرہ وغیرہ، یحبہ اللہ ورسولہ، کل اس کو علم ملے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا۔ اب غور کیجئے کتنا بڑا شرف ہے یہ کہ جو لقب نبی کو معراج سے ملا تھا، جو رتبہ مولا کو خیبر میں ملا تھا، نبی کی دعا نے حسینیوں تک وہ شرف پہنچا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ ہر حسینی محبوب الہی ہے۔ اور اب اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اپنے فریضے کی بنا پر ایک فقرہ کہتا ہوں میرے عزیزو، رتبہ اگر پہچان لیا تو یہ یاد رکھنا، سر جھکا کے سوچ لینا کہ محبوب الہی کو کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کی دعا نے ہم کو محبوب الہی بنایا ہے۔ محبوب الہی کیا کسی کا دل دکھائے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا؟ کسی کا حق چھینے گا؟ محبوب الہی کیا کسی واجب کام کو چھوڑے گا؟ کسی حرام کام کے قریب جائے گا؟ پہچان لیا؟ بس میرا آخری فقرہ اس سلسلے میں میرے عزیزو، اسی مقدس سرزمین پر، اسی بارگاہ میں اگر یہ لقب سمجھ میں آ گیا ہے تو دو ہی راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ یا تو یہ اعلان کر دو کہ ہم حسینی نہیں ہیں، تو جو چاہو کرو، لیکن اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم حسینی ہیں، تو اسی فرض سے طے کر کے اٹھنا
کہ آج سے کسی مومن کا دل نہیں دکھائیں گے، آج سے کبھی غیبت نہیں کریں گے، آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے کبھی داڑھی نہیں منڈائیں گے، آج سے کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جو حرام ہے۔ مل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اپنے اس لقب کی آبرو رکھو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ اللہ نے تم کو محبوب الہی بنا لیا ہے نبی کی دعا کے صدقے میں۔ بس میری بات تمام ہو گئی۔ عزیزو، ہم سب کے اس محبت کے جذبے کو، ہم سب محبوب الہی ہیں، پالنے والے ہمارے اس محبت کے جذبے کو استحکام عطا کر، ہمارے اس محبت کے جذبے کو مستحکم بنا، ہم کو دین اور اسلام اور اہل بیت کے لیے عزت اور آبرو کا سبب بنانا، آل محمد کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنانا، ہماری عاقبت بخیر کرنا، ہمارا ساتھ ان کے ساتھ رہے جو ہمارے محبوب ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں۔ آخری بات میرے عزیزو، سرکار وفا کی بارگاہ میں، ایک آخری بات، سرکار وفا کی بارگاہ میں سرکار وفا کی مدح اب تک ہوتی رہی، اور ایک ہی جملہ تھا اس سلسلے میں کہ عظمت عباس یہ ہے کہ جناب سیدہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا۔ میں اس بارگاہ میں حضرت سرکار وفا کی بارگاہ میں ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی ماں کے عظمت کے سلسلے میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے صرف یہ چرچا کیا ہے کہ عباس کو حضرت زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، شاید ہم اس سے بے خبر ہیں، شاید ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ایک منٹ بیٹے بیٹھ جاؤ، ہم آخری جملہ کہہ رہے ہیں۔ شاید ہم اس سے بے خبر ہیں کہ جناب ام البنین کو، جناب عباس کو جناب سیدہ نے بیٹا کہا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ان کی ماں جناب ام البنین کو امیر المومنین نے امام حسن، امام حسین، جناب ثانی زہرا، جناب ام کلثوم اپنے بیٹوں کی ماں بنایا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ امیر المومنین نے حضرت علی نے ام البنین کو ان معصوموں کی اور اپنے بچوں کی ماں کہا ہے۔ آپ نے پہچانا، آپ نے کب کہا؟ کب کہا؟ جب عباس وجود میں نہیں آئے تھے۔ صاحبان قدر ہیں، جب عباس وجود میں نہیں آئے تھے، عباس کے بھائی سب ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی ام البنین کو اولاد نہیں ملی تھی، اس وقت امیر المومنین نے کہا۔ کب کہا؟ علم کے لیے تاریخ کا یہ فقرہ ہے، یاد رکھنا کہ جس وقت بی بی آئی ہیں مولا کے گھر میں، قدم رکھا ہے، چونکہ نام بی بی کا فاطمہ تھا، جب مولا کائنات نے
جناب ام البنین کو فاطمہ کہہ کے پکارا تو بیوی نے کہا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکاریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا دل دکھے گا، ماں کی یاد آئے گی. میرے عزیزو سنو، اس وقت جناب ام البنین کا نام ام البنین مولا کائنات نے رکھا کہ اچھا تم اگر فاطمہ پکارنے پر راضی نہیں ہو تو میں تم کو ام البنین کہہ کے پکاروں گا، تم کو حسنین کی ماں بنا کر پکاروں گا. ابھی جناب عباس اور ان کے بھائی وجود میں نہیں آئے ہیں. اس وقت جناب ام البنین کو ان معصوموں کی ماں کہا ہے، ام البنین کا لقب دیا ہے. میں سرکار وفا کی اس بارگاہ میں ان کی مادر گرامی کی اس عظمت کو گناتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری اس مختصر سی محفل کو قبول فرمائیے، ہماری مدحت کو قبول فرمائیے، ہماری مداحی کو ثبات اور دوام عطا کیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.